his own senator had warned them کہ جی کل وزیر آباد میں اس جگہ پہ حملہ ہونا ہے. تو پہلے تو ان کو شامل تفتیش کرو بتائیے ان کو کیسے پتا تھا. کل ایک ویڈیو آ گئی فوراً ہی باہر آ گئی اور اس نے بتایا کہ اس نے کیوں عمران خان کو گولی ماری. پرویز رائی نے اسے پورے تھانے کو معطل کر دیا. 24 گھنٹے میں ابھی تک FIR نہیں درج ہوئی ہے. لیکن پرویز رائی کی اور PTI کی کل سے اندر سے کوئی لاگت بازی شروع ہو گئی. جو غلط خبریں آ رہی کبھی آتی ہے کہ جی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں کہ زخمی ہوتے ہیں تو وہ ایمبولینس پہ جاتے ہیں لیکن وہ اپنی وہاں پہ کروزر میں بیٹھے ہیں. ان سب کو کراس کر کے اگر آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو میڈیکل لیگل پروسیجر تو نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کا اب تک بڑا چرچا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کا ہو گیا کہ عمران خان کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ ہوئی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیچارہ معصوم جو وہاں پہ آیا ہوا تھا اپنے لیڈر کے پاس، وہ بیچارہ وہاں پہ جاں بحق ہو گیا. موقع پہ ہی اس کو گولی لگ گئی. اب یہ نہیں پتا کس کی گولی لگی اس کو، لیکن لگ گئی اس کو اور وہ بیچارہ چلا گیا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا. بہت زیادہ ہو سکتا تھا اور صرف فائرنگ سے شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن وہاں پہ جو افراتفری مچی اور ہبڑ دبڑ مچی، جو کہ ایک نیچرل بات ہے، اس وقت ان نیچرل بات نہیں ہے. یہ کوئی کنٹینر کے اوپر ایسے لوگ تو نہیں تھے کہ وہ CTD سے ہوں اور وہ ٹرینڈ ہو اور وہ کہ جناب ہم نے دہشت گردی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نارمل لوگ تھے. تو نارمل لوگوں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، کوئی ادھر بات جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی نیچے جاتا ہے، وہی ریئیکشن ہوا تھا، which is fair, which is fine. لیکن which is confusing or what is confusing for me is کہ پرویز رائی کی خاموشی ابھی تک. کل ایک ویڈیو آ گئی فوراً ہی باہر آ گئی اس ملزم کا بیان اور اس نے بتایا کہ اس نے کیوں عمران خان کو گولی ماری. وہ کہتا میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا، کسی اور کو نہیں، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو جب میں نے وہ سنا تھا تو مجھے اس وقت لگا کہ یہ کوئی مذہبی رجحان اس کا زیادہ لگتا ہے اور میں اس کے متعلق سرفنگ کر رہا تھا، سرچ کر رہا تھا. تو آج صبح کو میں نے لاہور رنگ کے ایک رپورٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس شخص کی ایک ہفتہ پہلے اپنے محلے میں کسی سے لڑائی ہوئی تھی اور وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو کہا جا کے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں گانے کیوں نہیں ان کی آواز بند کرتے. یعنی یہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی سے پتہ چلا. ابھی باقی تو محلے والے کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی زیادہ دوستی نہیں تھی، کسی سے سلام دعا نہیں تھی اور وہ کوئی زیادہ سوشلی انٹریکٹ نہیں کرتا تھا. لیکن بہرحال جب یہ ویڈیو آئی ملزم کی تو پرویز رائی نے اسے پورے تھانے کو معطل کر دیا کہ تھانے کے اندر سے ویڈیو انٹروگیشن کی نکلی کیسے ہے. اب تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس واقعے کو اور میں 24 گھنٹے کے بعد یہ ویڈیو کر رہا ہوں. 24 گھنٹے میں ابھی تک FIR نہیں درج ہوئی ہے. FIR تو حکومت کو ایک اپنی اون پہ بھی ایک کر لینی چاہیے تھی ابھی تک. مدعی تو چلیں، آپ مدعی کی جو بھی FIR ہے وہ تو آپ اس کے کہنے پہ درج کریں گے نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ حکومت کی تو اپنی ہو جاتی ہے ابھی تک اس کی مدعیت میں. بہرحال کل پورا تھانہ معطل ہو گیا. اس کا ایک افیکٹ ہوا کہ آج ملزم کی ایک دوسری ویڈیو بھی سامنے آئی. تب مجھے نہیں پتا اس ملک میں کون کون سی فورسز کیا کیا کام کر رہی ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ایک نہ صرف طوفان بدتمیزی وہ تو ہے ہی ہے، ایک فیک نیوز کا ایک ایسا بھونچال آیا ہوا ہے ادھر سے ادھر سے، سامنے سے پیچھے سے، کہ آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. اور عام آدمی جو ہے وہ تو بیچارہ جب اس کو کوئی دوست اس کا بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار تو میرا دوست بڑا اچھا ہے، سچا بندہ ہے، یعنی صحیح کتنا ہونا ہے، تو وہ اس کو بلیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پرویز رائی کی اور PTI کی کل سے اندر سے کوئی لاگت بازی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اسد عمر تو کل ہی ایک بیان دے دیا تھا، انہوں نے 3 لوگوں کا نام بتا دیا کہ جی ان کے اوپر پرچہ کٹنا ہے اور یہ عمران خان نے مجھے کہا ہے. اور یعنی وہ عمران خان کا موقف آگے بتا رہے تھے پولیس نے ابھی تک. اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اور میاں اسلم دونوں پرچہ کٹوانے جا رہے تھے. تو پرچہ تو نہیں ہوا ابھی تک. مجھے نہیں پتا روز نامچے میں اندراج ہو گیا کہ نہیں، وہ بھی ابھی نہیں مجھے کنفرم ہو رہا. لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ کل رات سے پرویز رائی اور عمران خان کا جو قریبی کیمپ ہے ان کے بیچ میں سخت اختلافات ہیں ان ناموں کے اوپر جو پرچے میں
لکھوانی ہے عمران خان نے. اب عمران خان آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب ان کے مائنڈ میں ایک بات آ گئی ہے تو انہوں نے تو اسی کے اوپر اسے ٹس سے مس نہیں ہونا. اور پرویز لائی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال کل اسد عمر نے کال دے دی تھی کہ جی جمعے کے بعد یعنی آج کے دن ملک کی احتجاج ہوگا. تو ہو رہا ہے, جمعے کے بعد سے ہو رہا ہے. وہی پتہ چلا کہ فیض آباد اسلام آباد میں تو کافی زیادہ ہوا, وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی. کراچی میں بھی شارع فیصل کے اوپر کافی لوگ آئے, اور جو ہے لاہور میں گورنر ہاؤس کے اوپر آ گئے. انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کی ہے تو ان کو غالباً پیچھے دھکیلا گیا. وہاں پہ انہوں نے وہاں کو آگ وغیرہ بھی لگائی ہے. تو اس طرح کے اور واقعات بھی ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے مختلف جگہوں سے رپورٹس آ رہی ہو, ٹولیوں میں کہیں پہ جہاں پہ کوئی ٹائر جلا کے آگ لگا دیتے ہیں تو ٹریفک پوری متاثر ہو جاتی ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا اس کے سپورٹرز کا غصہ ہے نا, وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا سپورٹر جو ہے وہ بالکل اس بات میں جائز ہے کہ ان کے لیڈر کو کسی قسم کی تکلیف کیوں ہو. چلے یہ تو جائز ہے. جو غلط خبریں آ رہی, کبھی آتی ہے کہ جی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں, کبھی آتی ہے کہ جی ایک گولی لگی ہے وہ چھو کے گئی ہے دوسری سائڈ سے نکل گئی. پھر فیصل سلطان صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی گولی نہیں لگی, گولی کے کوئی ٹکڑے لگے ہیں, حصے لگے ہیں, اور اسے معمولی ایک ٹانگ زخمی ہوئی ہے. کبھی آتا ہے کہ جی 9 چوٹیں ہیں. تو اب یہ ساری کنفیوژن اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب عمران خان کے اوپر وہ فائرنگ ہوئی تو انہوں نے, اور اگر واقعی وہ باقی میں دوسری سائڈ کی بات کر رہا ہوں, میں اس سائڈ کی نہیں کر رہا, کہ بقول ان کے کہ زخمی ہوتے تو وہ ایمبولنس میں جاتے, لیکن وہ اپنی وہاں پہ کروزر میں بیٹھے ہیں اور 200 میل کا سفر کیا انہوں نے. ہی ٹریول 200 miles فرام دیئر. لاہور آئے سیدھا, شوکت خانم میں گئے, اور وہاں پہ وہ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, وچ از فیئر کہ ان کو اعتبار ہے شوکت خانم کے اوپر. لیکن اب واٹ از کنفیوزنگ اوور ہیئر از کہ راستے میں گجرانوالہ کے اپنے ہاسپٹلس تھے, ڈی ایچ کیوز تھے, بی ایچ کیوز تھے, پھر اور آئے اسپتال, راستے میں لاہور کے ہاسپٹلز آئے. ان سب کو کراس کر کے اگر آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو میڈیکل لیگل پروسیجر تو نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. میڈیکل لیگل پروسیجر جو ہے وہ تو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے سے ہی کمپلیٹ ہوگا. لیکن اب ایک اور کنفیوژن ایڈ ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ان کا شوکت خانم میں ہو رہا ہے, اور جو ان کے ٹریٹمنٹ کے متعلق جتنی سٹیٹمنٹس ہیں وہ جناح ہاسپٹل سے آ رہی ہیں. جناح ہاسپٹل از اے گورنمنٹ اونڈ ہاسپٹل یہ لاہور میں. تو یہ کیا تضاد ہے؟ کیا ڈاکٹرز جو ہیں جناح ہاسپٹل کے وہ وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ آگے ریلیز کر رہے ہیں؟ بٹ وائی سو مچ آف ایمبیگوٹی اراؤنڈ اٹ؟ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے ہی وہ ڈی ایچ کیو میں چلے جاتے ہیں, گجرانوالہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, اور جو تو سب کو پتہ چل جاتا کیا چوٹ ہے کیا نہیں ہے, اور اس کا ایک فورینزک ہو جاتا, اس کی ایک میڈیکل لیگل رپورٹ بن جاتی جو کورٹس میں آگے جا کے کام آتی. دوسروں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, ہم تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, اس لیے ہم کو سیدھا شوکت خانم میں لے کے آنا تھا. فائن. پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ تو پی ٹی آئی نے بنایا ہوا ہے, اور پوری پولیس آپ کی ہے, سیکیورٹی آپ کی ہے, پنجاب کی انٹیلیجنس آپ کی ہے, اور اس کے 2 کارڈنس تھے وہاں پہ, اور اس میں ایک آدمی اسلحہ لے کے اندر آ جائے تو دیٹ سپیکس والیومس کہ کس کی اس سے آیا وہاں پہ. اور کل سے ابھی تک جو ٹسل چل رہی ہے, ٹگ آف وار چل رہی ہے کہ جی انسپیکٹر جنرل پولیس کو فارغ کر دیں کہ ان کی فالٹی وہ سیکیورٹی تھی, تو وہ تو پی ٹی آئی نے لگایا ہوا ان کو, کسی اور نے ان کو نہیں لگایا. ان کے لگائے ہوئے ان کے من پسند ہوتے چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, یہ سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی نے لگوائے ہیں. یہ تو غالباً پرویز لائی نے بھی نہیں لگوائی, کیونکہ ڈائریکٹ آرڈرز آئے تھے بنی گالا سے اور ان کو لگا دیا گیا تھا. سو اب اس وقت کافی کنفیوژن ہے اس وقت ملک میں, اور ونس اگین ہمارے یہاں جو ہے نا پولرائزیشن کا اتنا زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ فار اینڈ اگینسٹ ہر ایک کی ایک آرگیومنٹ ہے. ایک کانسپریسی تھیوری والے اس سائڈ پہ ہے اور سمپتھی تھیوری والے اس سائڈ پہ ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سننے کو تیار, اور وچ از ٹیریبل. کیونکہ جب تک آپ ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تو دا فرسٹ کیجولٹی جو بیچ میں ہوتی ہے دیٹ از ٹروتھ. سو ان دس کیس
کیونکہ اب وہ انویسٹیگیشن تو ہو نہیں رہی ہے لیکن احتجاج شروع ہو گیا. انویسٹیگیشن ہوئی نہیں, ایف آئی آر ہوئی نہیں, بیان بازی شروع ہو گئی کہ پہلے وہ ایک نے کہہ دیا کہ جی گھروں میں گھس کے مارے, تو انٹیریئر منسٹر نے آ کے کہہ دیا کہ جی آپ کو ہوا میں تو نہیں رہتے, آپ کو آسمان میں تو نہیں رہتے, آپ کا بھی گھر ادھر ہے. تو یعنی ہم اپنے اپنے سپورٹرز کو, اپنے اپنے ووٹرز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان گرم ہو جاؤ اب ذرا, یو نو اٹس شو ٹائم. تو یہ شو ٹائم تو بڑا ڈینجرس ہے اس ملک کے لیے. یہ شو ٹائم جو ہے یہ تو اب یہ انارکی سے آگے نکل گئی بات. یہ تو خدا نخواستہ سول وار کی کو کوشش کر رہا ہے. 4 بجے مجھے پتا چلا تھا کہ عمران خان صاحب نے کو خطاب کرنا ہے, تو میں ویٹ کر رہا تھا. پھر پتا چلا 6 بجے ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں شاید اس سے بھی لیٹ ہو, تو میں نے کہا اس سے پہلے میں ذرا جو اپڈیٹس ہیں وہ تو میں آپ تک لیا ہوں, کیونکہ جب ان کا خطاب ہوگا یا وہ جو بات کریں گے تو اس کے بعد کلیئرٹی آئے گی کہ جی ان کا لائن آف ایکشن کیا, اور پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی ری ایکشن آئے گا. تو ہمیں 2 and 2 یو نو ول میک سینس ٹو اس کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اٹھ گئی ہے, بزنس مین جو ہے پریشان ہے, کاروباری مرکز بند ہو چکے ہیں, مارکیٹس بند ہیں, اور یہ کتنے دن رہنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. اب لوگ اس میں کافی چیزیں شیئر بھی کر رہے ہیں. جو اینٹی پی ٹی آئی گروپ ہے, جس میں عمران خان کا اپنا لکھا ہوا ایک آرٹیکل ہے جو انہوں نے کئی سال پہلے لکھا, 1500 ورڈز کا, جب محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسنیٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے لکھا تھا کہ بے نظیر کے اوپر جو حملہ ہوا یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا. انہوں نے سیکورٹی پروٹوکولز کو بائی پاس کیا تھا. تو ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں, ان کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں خود عمران خان نے سیکورٹی پروٹوکولز کو بائی پاس کیا. اب his own senator had warned them کہ جی کل وزیر آباد میں اس جگہ پہ حملہ ہونا ہے. تو پہلے تو ان کو شامل تفتیش کرو کہ بھائی ان کو کیسے پتا تھا کہ کل وہاں پہ وہ حملہ ہونا ہے, ان کے پاس کون سی ایسی انٹیل آئی تھی. پھر پنجاب کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ہم نے تھریٹ الرٹ دیا تھا. جو آر پی او ہے, ریجنل پولیس آفیسر ہے گوجرانوالہ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے 2 لوگوں کو لکھ کر ہم نے بتایا کہ آپ لوگ کنٹینر کے اوپر بلٹ پروف گلاس لگائیں اور اس کی یہ پروٹیکشن کریں. ہم نے گلاس امپورٹ بھی کر کے منگایا ہوا ہے, یا منگایا ہوا تھا وہاں گوجرانوالہ میں, وہ صرف لگانا تھا اور یہ لوگ لگا نہیں دیتے. سو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ پہ کچھ نہ کوئی کوتاہیاں ضرور ہوئی, لیکن جب یہ ون سائڈ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوتاہی جو وہ تو نظر نہ آئے. پولیس مجھے اس میں کافی ایک جو ہے نا نظر آ رہی ہے وہ پھنس گئے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر گورنمنٹ پرویز الہی کی ہے کہ ہمارے اوپر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے. کوئی رسپونڈ کس کو کریں اب؟ وہ ایک طرف میاں اسلم اقبال ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, تو پرویز الہی جو ہے ان کے اوپر ہے. اور اس سارے سیناریو میں کل سے ابھی تک مونس الہی مسنگ ہے, یعنی بلاول, مریم نواز شریف, شہباز شریف, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ ہر ایک نے کنڈیم کیا اس چیز کو. مونس الہی کی مجھے کہیں پہ اسٹیٹمنٹ نہیں نظر آئی, which is again very confusing. اب کیا ہونا ہے اس ملک میں, اس کو ہم نے کتنا کو آگے دھکیلنا ہے ایسے کہ ہم کام نہ کر سکیں, کیونکہ پاکستان میں تو القاعدہ ہو, ٹی ٹی پی ہو, جیش ہو, یہ داعش, یہ سارے آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان کا ایک ہی فنڈامنٹل ٹاسک ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ کیا ہمارے پولیٹیشنز کو یہ بیسک سی چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اس کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں. میں تو اسی دعا کے ساتھ اس ویلاگ کو اینڈ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.